اب ہم ایکسرسائز 4.8 کا کوشچن 2 اسٹارٹ کرتے ہیں، جس میں آپ سے کیا پوچھا گیا ہے، ایریا آف اے اسکوئر شیپ سرفیس آف اے مشین از گیون بائی دا ایکسپریشن، یعنی کہ ایریا آپ کو گیون ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، دا ایکسپریشن فار دا لینتھ آف دا سرفیس. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے اسکوئر کی 4 سائڈز ایکول ہوتی ہے. اگر یہ ایل ہے، اس کو ہم ایل سے دکھاتے ہیں تو ساری سائڈ آپ ایل ہی سے شو کریں گے. ٹھیک ہے، ایکسپریشن فار دا باؤنڈری آف دا سرفیس، یعنی کہ اب آپ نے باؤنڈری نکالنی، یعنی کہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اس کا جو پیری میٹر ہے وہ کیا ہے. ایکسپریشن فار دا کاسٹ آف پالشنگ دا سرفیس آف مشین ₹75 پر میٹر اسکوائر. ٹھیک ہے، اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جب آپ مشین کی پالشنگ کریں گے تو آپ اس پر کتنی کاسٹ آئے گی. ٹھیک ہے، ایکسپریشن فار دا کاسٹ آف ایجنگ اراؤنڈ دا 2 سائڈ آف دا مشین، اگر مشین کی 2 سائڈ جو ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر آپ اس کو لیں تو اس پر آپ کی کتنی کاسٹ آئے گی، یعنی اس کی ایجنگ کریں گے آپ. ٹھیک ہے، اگر اس کو آپ کور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کاسٹ آف ایجنگ اراؤنڈ 2 سائڈ، 2 سائڈ کو اگر آپ کور کریں گے مشین کے لیے اس کی، تو کتنی اس پر کاسٹ آئے گی. چلیں ہم کوشچن سٹارٹ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب پہلے پارٹ میں اس نے کیا، ایکسپریشن فار دا لینتھ آف دا سرفیس، جبکہ کوشچن میں اس نے دے کیا رکھا ہے، آپ کو ایریا دیا ہے. ٹھیک ہے، ایریا ہم نے لکھ لیا. ایریا آپ کے پاس کیا ہے، 25x² مائنس 30x اور پلس 9، یہ آپ کے پاس ایریا آ گیا. اب اس سے آپ لینتھ نکالیں گے. ہم نے آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کیا ہے کہ جو اسکوئر ہے اس کی 4 سائڈز ایکول ہوتی ہے، اس لیے میں اس کو ایل سے شو کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ دیکھیں یہ 25 پرفیکٹ اسکوئر ہے، 9 بھی پرفیکٹ اسکوئر ہے. چلیں اگلے اس میں ہم سولوشن سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے، جب میں نے آپ کو کیا کہا ہے، اب اس ایکسرسائز بلکہ اس چیپٹر میں آپ یہ سیکھ چکے ہیں کہ اگر کہ 2 ویلیوز آپ کے پاس پرفیکٹ اسکوئر ہو جاتی ہیں تو ہم فارمولا ٹرائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، فارمولا ٹرائی کرنے کے دوران بھی میں نے آپ کو کئی باتیں بتائی تھی کہ اگر یہ پرفیکٹ اسکوئر ہے تو آپ ایمٹی بریکٹس لے لیں. ٹھیک ہے، یہاں 2 جو ہے اٹس اے پارٹ آف دا فارمولا، اس کو آپ لکھو گے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. یہ 25x² کا جو اسکوئر فیکٹر ہے وہ 5x ہے، یہ 5x کی دوسری جگہ ہے، یہ 3 ہے، 3 ٹائم 9 ہے، اور یہ 3 کی دوسری پلیس ہے. اب دیکھیں 5 2 ٹائم 10 اور 10 3 ٹائم 30، تو اس کا مطلب ہے کہ ریورس میں آپ کو یہ جو آپ کے پاس مڈ میں ویلیو وہی آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ فارمولا جو ہے اس پر اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اب مڈ ٹرم بریک کے بارے میں جو ہے سوچنے سے علاوہ آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب ہے 5x مائنس 3 آپ کے پاس آ گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ جو ایریا ہے وہ تو لینتھ انٹو وڈتھ کے ایکول ہوتا ہے، تو اب اس کی لینتھ اور وڈتھ تو دونوں ہی ایل ای ایل ہے. ٹھیک ہے، ایریا کا فارمولا تو آپ کو پتا ہے نا. اگر میں یہاں ایل ای ایل لکھ دوں، مطلب وڈتھ کی جگہ بھی ایل لکھ دوں اور لینتھ کی جگہ بھی ایل، تو ایل انٹو ایل جو ہے اسکوائر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، 5x مائنس 3 دونوں طرف آپ جو ہے آپ اسکوائر روٹ لے لیں گے. ٹھیک ہے، جب آپ نے اسکوائر روٹ لے لیا تو آپ کے پاس ویلیو کیا آ گئی، 5x مائنس 3. ٹھیک ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ لینتھ تو ہم لیتے ہی پازیٹیو ہیں، تو ہم آپ کے پاس اس سارے کی ویلیو کیا آ گئی، 5x مائنس 3. آپ نے یونٹ ضرور دکھانا ہے، تو آپ کے پاس 5x مائنس 3 میٹر اس کی لینتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، اب آپ نے باؤنڈری جو ہے ایکسپریشن فار دا باؤنڈری جو ہے آپ نے وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، وہ ہم نیکسٹ اس میں دیکھتے ہیں سلائڈ میں. سیکنڈ اس میں پارٹ میں اب آپ دیکھیں گے کوشچن 2 کے ایکسرسائز 4.8 کے کوشچن 2 کا جو بی پارٹ ہے، جس میں آپ سے کیا کہا گیا کہ ایکسپریشن فار دا باؤنڈری آف دا سرفیس. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ باؤنڈری ہم کسے کہتے ہیں، باؤنڈری ہم پیری میٹر ہی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ اس طرح کی ٹرمز ہوتی ہے جو آپ نے خود کو اس پر سمجھانا ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اسکوئر کی ساری سائڈ کو ایل سے شو کیا. اگر میں آپ کو کہوں کہ اس کا پیری میٹر نکالے، اور فرض کریں آپ کو پیری میٹر نکالنا بھول گیا اور آپ کو میری یہ بات یاد رہ گئی کہ پیری میٹر کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی سائڈز ہیں اس کی ویلیوز کو آپ ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے، تو آپ ایڈ کر لیں اور آپ دیکھ لیں تو آپ کو پیری میٹر کا فارمولا خود بخود یاد آ جائے گا. تو کتنی ٹائمز آپ کے پاس ایل ہے، 4، تو 4L ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس جو ہے باؤنڈری نکالنے کے لیے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس فارمولا بن چکا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو لینتھ تو پہلے سے مل چکی ہے نا. دیکھیں لینتھ آپ کو پیچھے کیا ملی تھی، لینتھ آپ کو ملی تھی 5x مائنس 3 میٹر. ٹھیک ہے، اب اگر ایک کی ویلیو 5x مائنس 3 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 4 کی بھی یہی ہوگی، تو اب آپ پیری میٹر بہت آرام سے نکال سکتے ہیں. اب آپ L کی جگہ بس یہ ویلیو لکھیں، یہ آپ کے پاس آ جائے گا 5x مائنس 3. ٹھیک ہو گیا.
اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب بس یہ آپ کا آنسر ہے، اس میں آپ چاہیں تو اس کو ملٹیپلائی کر کے بریکٹ کھول دیں، 5 4 ٹائم 20 ہو گیا، اور آپ کے پاس 3 4 ٹائم آپ کے پاس کیا جاتا ہے 12. ٹھیک ہے، اب یہ ویلیو آپ کے پاس کیا آئی تھی 5x - 3 آپ کے پاس آئی تھی. ٹھیک ہے نا، چلے اب آپ کے پاس یہ ہو گیا، اور آپ نے یہاں پر یونٹ بھی شو کرنا ہے، یہ آپ کے پاس میٹر ہو گیا، یہ پیری میٹر آپ کا نکل آ گیا. تو ایکسپریشن فار دا باؤنڈری آف دا سرفیس آپ کے سامنے ہے. اب سی پارٹ کی طرف ہم جاتے ہیں. اس میں آپ سے کیا پوچھا گیا ہے، ایکسپریشن فار دا کاسٹ آف پالشنگ دا سرفیس آف مشین. روپیز کیا ہے، آپ کو اس نے کیا کیا ہے، ایک چھوٹا سا اسکیل دیا ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ آپ نے ایکسپریشن تو نکالنا ہے فار دا کاسٹ آف پالشنگ دا سرفیس آف مشین، مگر اس میں آپ کو یہ بھی ساتھ ہنٹس دی ہے کہ 1 میٹر اسکوائر پر کتنی کاسٹ آئی ہے، 75 روپیز. ٹھیک ہے نا، یہ جو انفارمیشن دی ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے. یعنی کہ کاسٹ آف پالشنگ 1 میٹر اسکوائر آف سرفیس کی کیا ہے آپ کے پاس 75 روپیز. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ 1 میٹر اسکوائر کو اگر پالش کیا جائے تو اس پر کتنی کاسٹ آتی ہے 75 روپیز. اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اگر ٹوٹل سرفیس ایریا مشین کا آپ کو دیا جائے تو اس کی پالشنگ پر کتنی کاسٹ آتی ہے. تو اگر آپ اس کو اس طرح سے فارمولائز کر لیں تو آپ کے لیے چیز سمجھنی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اب اگر 1 میٹر اسکوائر کا جو اگر سرفیس ہے اس پر کتنی کاسٹ آتی ہے 75 روپیز ہے، تو اگر ٹوٹل سرفیس ایریا آپ کے پاس مشین کا ہوگا تو اس پر کتنی کاسٹ آئے گی. اب دیکھیں، جب آپ یا میٹر اسکوائر دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی ہنٹس دیتی ہوں. دیکھیں، آپ نے ان کوشچنس میں پیری میٹر نکالا ہے اور ان کوشچنس میں آپ نے ایریا نکالا ہے. جب آپ پیری میٹر نکالتے تو آپ جب یونٹ لکھتے تو صرف میٹر لکھتے، مگر جب آپ ایریا نکالتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایریا کا جو یونٹ ہے وہ میٹر اسکوائر ہے. تو یہ بھی ایک آپ کو ایک طرح سے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں، اگر جس ایکسپریشن کے ساتھ میٹر اسکوائر آیا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے 75 کے ساتھ جو ہے ملٹیپلائی کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں دیکھیں، اگر آپ نوٹس کریں 1 میٹر اسکوائر اگر سرفیس ہو اس کی جو اس پر کاسٹ آئی 75 روپیز، تو اگر ٹوٹل سرفیس ایریا مشین کی ہوگی تو اس پر کتنی کاسٹ آئے گی. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو 75 ہے یہ آپ نے ٹوٹل سرفیس ایریا یعنی کہ 25x اسکوائر مائنس 30x اور پلس 9 پہ کے ساتھ جو ہے آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو یہاں پر یہی روپیز پر مطلب 1 میٹر اسکوائر پر کتنی کاسٹ ہے 75، تو اگر آپ کے پاس ٹوٹل آپ کے پاس سرفیس ایریا مشین کا ہوگا تو اس پر کتنی آئے گی، تو اس کے لیے کیا ایکسپریشن ہوگا وہ میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیے میٹر اسکوائر لکھا، دیکھیے میٹر اسکوائر کینسل ہو گیا اور آپ کے پاس آنسر کیا آ گیا روپیز 75 اور بریکٹ میں یہی پورا ایکسپریشن. ٹھیک ہو گیا، یہ اس ایکسپریشن کا اور اس پورشن کا آپ کو سی پارٹ کا آنسر مل گیا. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ کاسٹ آف پالشنگ ٹوٹل سرفیس ایریا کتنا ہے، یعنی کہ پورے سرفیس ایریا پر اگر آپ پالشنگ کریں گے تو اس پر کتنی جو ہے وہ کاسٹ آئے گی، یہ آپ کے پاس پورا ایکسپریشن آپ لکھ دو گے. ٹھیک ہو گیا. ایکسپریشن فار دا کاسٹ آف ایجنگ اراؤنڈ 2 سائڈس آف مشین سرفیس، جبکہ 1 میٹر کی جو آپ کے پاس پرائز ہے وہ کتنی ہے. یعنی اگر آپ ایجنگ کرنا کا مطلب یہ کہ آپ اس کے ایک سائڈ کو اگر کور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دا کاسٹ آف ایجنگ 1 میٹر، یعنی کہ ایک سائڈ کو اگر آپ جو ہے اس کی ایجنگ کرتے ہیں تو وہ 28 روپیز آتی ہے. مگر اگر آپ 2 سائڈ کو یعنی 2 میٹر لینتھ کو یعنی 2 سائڈس کی آپ ایجنگ کرتے ہیں تو اس کی کتنی آتی ہے. تو اس نے آپ سے یہی پوچھا ہے دا کاسٹ آف ایجنگ اراؤنڈ 2 میٹر، یعنی 2 سائڈ جو ہے وہ کیا ہے. تو اب یہاں پر بھی میں نے جیسے پیچھے کوشچن میں ایک چھوٹا سا فارمولا کنسٹرکٹ کیا تھا تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے چیز آسان ہو جائے. اب یہاں پر ایک اسکیل دیا ہے کہ 1 میٹر کی جو اگر آپ 1 میٹر کا جو آپ لینتھ ہے اس کی ایجنگ پر 28 روپیز آتے ہیں، تو آپ کے پاس اگر 2 سائڈس کی ایجنگ ہوگی تو وہ کتنی آ جائیں گے. تو ہم ایسے کر لیتے کہ میٹر کو ہم نے ہٹا دیا کیونکہ یہ کینسل ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے. اب 2 آپ کے پاس لینتھ ہے. ٹھیک ہے،
یا تو آپ اس کو یوں کر کے لکھ لو اور بھی آسان کر لیں، ٹھیک ہے، جتنا آپ اپنے لیے ایزی کر سکتے ہیں. اگر آپ چیز کو سمجھ لیتے ہیں نا تو پھر آپ ایزی کر سکتے ہیں اس کو. وہ ہو گیا ایل کے ساتھ آپ نے جو لینتھ آپ نے فائنڈ آؤٹ کی تھی وہ لینتھ کیا تھی آپ کے پاس 5x + 3 آئی تھی، ٹھیک ہے نا، 5x - 3 آئی تھی آپ کے پاس، ٹھیک ہے. اب آپ اس کو ایسے کریں کہ آپ اس سے ملٹیپلائی کر لیں 2 سے، ٹھیک ہے. 5 2 ٹائم 10x ہو جائے گا اور 2 3 ٹائم 6 ہو جائے گا. چاہے تو اس کو یوں ہی آپ چھوڑ دیں یہی، بلکہ یہاں تک اس کا یہ آنسر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا.